انشاءاللہ۔ اچھا جی، میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الہی آمین۔ تھوڑی سی ریویژن پہ سٹارٹ کر لیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ جو سسٹر اور بھی آ جائیں گی مگر ہمارا تھوڑا سا ریوائز بھی ہو جائے گا۔ تو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا پڑھا تھا کہ مخارج، اور مخارج کی جو ٹرین ہے جو ہمیں ریحان کورس میں بھی چل رہی ہے، کہ مخارج کو کس طرح ڈیوائڈ کیا گیا، 5 حصوں میں، 5 بڑے حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، پھر 5 بڑے حصے پھر مزید حصوں میں ڈیوائڈ ہوتے تھے چھوٹے حصوں میں، جیسا کہ آپ یہاں نظر آ رہا ہے کہ 5 بوگیاں ہیں، مطلب الجوف یعنی کہ منہ کا خالی حصہ، منہ اور حلق کا، حلق، پھر اللسان، الشفتین یعنی کہ 2 ہونٹ، الخیشوم ناک کا بانسا، تو یہ 5 بڑے حصے ہیں۔ پھر اس کے اندر مخارج الفاظ ہوتے ہیں، جیسے جوف میں الف واو یعنی یا مدیہ، حلق میں حمزہ ہا عین ہا غین خا، اور لسان میں یہ باقی لیٹرز، اور شفتین میں 4 لیٹر، اور خیشوم میں غنہ، یہاں پہ کوئی لیٹر نہیں ہوتا، خیشوم میں کوئی لیٹر نہیں ہوتا، ناک سے ہم کوئی لفظ بھی نہیں بولتے، صرف غنے کی آواز جو ہے کہ وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کو ہم نے یہ لاسٹ ٹائم یہی بات کی تھی کہ یہ جو فیس ہمارا ہے اس کے اندر کون سا ایریا ہے جو جوف کا ایریا ہے، یعنی کہ خالی حصہ، تو منہ، صرف منہ کا خالی حصہ نہیں بلکہ منہ سے لے کے حلق تک، جس میں گرین کلر اور پرپل کلر دونوں اس میں شامل ہیں۔ تو یعنی کہ نیچے سے جو آواز شروع ہوتی ہے ہماری ووکل کارڈ سے، یعنی کہ جو باکس، ساؤنڈ باکس بھی جس کو ہم کہتے ہیں، ساؤنڈ باکس سے آواز چلنی شروع ہوتی ہے، اور وہ کہاں تک جاتی ہے، بلکہ سانس جاتی ہے اور کبھی آواز جاتی ہے، اس طرح اوپر جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اوپر آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اسی سے ہم مختلف الفاظ بناتے ہیں، مختلف حرف بناتے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہم با بنانا چاہیں تو ہم وہی جو آواز تھی اسی جب اوپر آ رہی تھی تو ہم نے لپس کو بند کر دیا، اب اس طرح ہو گیا، تو اس سے با ادا ہو گیا۔ اسی طرح میم ادا ہوتا ہے، اسی طرح تا ہوتا ہے کہ ہم اب یہ پیچھے سے جو ساؤنڈ آ رہا ہے اس کو میں ہم کیا کہتے ہیں، ٹپ آف دا ٹنگ اوپر روف پہ لگا دیتے ہیں تو تا ادا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نے یہ سارے الفاظ کس طرح ادا ہوتے ہیں، یہ اسی طرح سے۔ اور جب ہم اسی میں الف واو، الف یا، الف مدیہ، واو مدیہ یا مدیہ اسی سے ادا ہوتے ہیں۔ اور الف مدیہ، واو مدیہ اور یا مدیہ کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ وہ پیچھے کی جو آوازیں ہوتی ہیں انہی کو بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ مدود بھی اسی سے بنتے ہیں، اصلی مد اصلی بھی اسی سے بنتا ہے۔ مد اصلی یعنی کہ جیسے کہ یہاں با اور الف، با زبر الف با، تو ایکچولی لفظ تو با زبر با تھا، مگر اس کو لمبا جب کرنا تھا اس کی ہیلپ ہمیں پھر الف کی ہیلپ لینی پڑی، تو با۔ اسی طرح با پیش بو لفظ ہو، اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے تو واو ایڈ کر دیتے ہیں، بو۔ اسی طرح بازر بھی، اگر ہم بولیں اور اس کو لمبا کرنا چاہ رہے ہوں، جیسے بی بی، تو بی بی جی ہے نا، جی، تو اس کو کیا کریں گے، یا ایڈ کر دیں گے، تو بی۔ اس طرح بوٹ، بوٹ کیسے ہوتے ہیں، با پیش واو بو، ٹا ٹے، بوٹ، با با با۔ تو یہ سب چیزیں الفاظ کے لمبا کرنے کے لیے یا مد بنانے کے لیے الف واو یا یوز ہوتے ہیں۔ اور الف مدیہ یا صرف الف بھی سوچتے ہیں، الف مدیہ کیسے ادا ہوتا ہے، زبان کو کوئی موومنٹ نہیں ہوتی، اس میں ہم صرف کیا کرتے ہیں، منہ کھولتے ہیں ہلکا سا، زبان اپنی ہی جگہ رہتی ہے، اور ہم آواز ادا کرتے ہیں، جیسے قولا میں ہے، ٹھیک ہے نا، قولا۔ یا پانی جیسے اگزامپل آپ کو دی تھی، پانی میں پا پے ہے، اس کے بعد پانی،
نون زیر یا نی, تو یا مدیہ بھی یوز ہوا اس میں اینڈ الف مدیہ بھی یوز ہوا, تو پانی پانی, ٹھیک ہے نا. ادروائز کیا ہوتا پنی پنی, الف واو یا نہ ہوتے تو پنی ہوتا. اور یہ الفابیٹ جو ہیں واولس ہیں, ٹھیک ہے. انگلش میں بھی واولس ہوتے ہیں نا, جس کو معلوم ہے, اے ای آئی او یو 5 لیٹرز ہوتے ہیں, اور سم ٹائم آئی وائی بھی ایز اے واول یوز ہوتا ہے, یعنی کہ کسی الفاظ کو چینج کرنے کے لیے. تو الف واو یا بھی واولس ہیں ایکچولی. اور الف واو یا جو ہے ان کو یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ الف مدیہ زبان کو آرام سے رکھیں اور منہ کو ذرا سا کھول کر ادا کیا جاتا ہے. اور اس میں سم ٹائم غنہ آ جاتا ہے. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے, پانی پانی. اب آپ نے دیکھا میں نے ناک سے پڑھا ہے پانی, اس لیے کہ میں نے منہ صحیح نہیں کھولا, تو وہ آواز نے کہیں تو جانا ہے. وہ آگے سے میں بند بند سا کر رہی ہوں, تو وہ کیا ہوا, وہ ناک میں چلی گئی اور غنہ ہو گیا. تو پانی از رانگ, پانی پانی یہ صحیح ہے. سم ٹائم ہم جیسے قول نہیں, آئی مین کچھ لفظوں میں ہم اس کو زبان کو اٹھا بھی لیتے ہیں. قولا نہیں, بلکہ ایگزامپل لیں گے, آرام 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 ورڈ لکھا نا, اسی کو میں نے ایگزامپل لے لی. رو میں نے زبان اٹھا دی. تو عربی میں کرتے ہیں, اردو میں تو خیر نہیں کرتے, مگر پھر بھی آرام رام رام, یہ خیر اردو بولی تو را کہہ رہی ہوں. تو اس طرح ہم پڑھتے ہیں. اور اس میں اور غلطی ہم یہی کرتے ہیں, ڈھیلا ڈھیلا پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کو زبان کو ہم بس آپ نے کہنا ہے اس کا کوئی ایکشن نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے. اسی طرح واو مدیہ, واو مدیہ میں کیا ہوتا ہے, زبان وہی آواز جو پیچھے سے آ رہی تھی اور میں آپ کو بتایا تھا نا, یہ ایک ہی آواز ہے, اس میں صرف لپس کی شیپ چینج کی تو او بن گیا, اور اسی میں آواز میں نے چینج کی, تھوڑی سی زبان کو ہلکا سا ہلایا تو ای بن گیا, ٹھیک ہے. یا میں تھوڑی زبان ہلتی ہے, اس میں سیدھی نہیں رہتی. واو میں بھی دیکھیں نہیں سیدھی رہتی, کیونکہ او جب کہتے ہیں تو اس کو جگہ چاہیے نا. او جیسے منہ کے اندر جگہ چھوٹی ہو گئی جب او کہنے سے, تو وہ زبان کو بھی سکڑنا پڑتا ہے. جیسے ایک سیٹ, ایک صوفہ ہو, 2 سیٹر, آپ اس میں 3 بندوں کو بٹھا رہے ہیں, 4 بندوں کو بٹھا رہے ہیں, تو پھر کیا ہوگا, لوگ شرنک ہو جائیں گے نا, شرنک ہو کے بیٹھیں گے, سکڑ کے بیٹھتے ہیں. تو اسی طرح جب واو ادا ہوتا ہے تو ہمارے منہ میں اسپیس کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. اس کی وجہ سے زبان کو سکیڑنا پڑتا ہے, تو وہ اوپر اٹھ جاتی ہے. آپ نے دیکھیں اوپر اٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ویسے آپ کو پہلے بتایا ہوا کہ ہیوی لیٹرز میں بھی اٹھتی ہے نا, یہ مگر یہ اٹھنا اور وہ اٹھنا فرق ہے, ٹھیک ہے. تو اس سے ہیوی نہیں ہوگا, او نہیں ہوتا. اگر میں غلط پڑھوں گی تو ہوگا بو, یہ میں نے رانگ کیا, میں نے زبان زیادہ اوپر اٹھا لی کہ بو, ہیوی ساؤنڈ اور رانگ ساؤنڈ آپ کو آواز آئی. بس نارمل بو 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 بو, ٹھیک ہے. زبان اٹھے گی بٹ وہ ناٹ نیچرل ہوگی, ہم اس کو اٹھا نہیں رہے, اس کو جگہ نہیں ملی تو اوپر کو چلی گئی. اسی طرح واو مدیہ یعنی ہونٹوں کو مضبوطی سے گول کرنا اور زبان کو پچھلا حصہ اوپر اٹھانے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ پچھلا حصہ ہم نے کیوں اٹھایا نہیں بلکہ اٹھ گیا, سمجھ لیں, ٹھیک ہے. آپ تو ہم میں اور آپ خاص طور پہ نہیں اٹھاتے, اٹھ جاتا ہے, اس لیے آپ اسپیشلی نہ اٹھائیں ورنہ پھر وہ ہیوی لیٹر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس میں آپ سیکنڈ حصے کو آپ سوچیں کہ یہ آپ نے اس میں آپ کا کوئی کام نہیں ہے, یہ خود بخود ہو جائے گا, آپ نے خود نہیں کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ خود نہیں کرنا ہے. تو اور لپس کو راؤنڈ رکھتے ہیں جیسے سیٹی بجاتے ہیں, او بو تو سو, ہم کیسے کرتے ہیں, بو تو سو. اچھا, اور یا مدیہ میں بھی میں نے کہا تھا زبان تھوڑی اٹھے گی, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں میرل سے اٹھ رہی ہے بٹ اوپر ٹچ نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, ٹچ نہیں ہونی چاہیے. ہم سم ٹائم جیسے کہتے ہیں ایاک نعبد, یہ کیا ہو رہا ہے, میں زبان تھوڑی اور زیادہ اوپر لے گئی ہوں, نارمل سے بھی زیادہ, تو وہ یہ ساؤنڈ ہو گئی. تو جب ہماری اس میں یہ ساؤنڈ ہو تو اس کو سمجھ لیں کہ زبان ہم تھوڑی زیادہ ہی اوپر اٹھا رہے ہیں, تو اس کا ہوا کو جگہ نہیں مل رہی, تو وہ یہ کر کے آواز نکل رہی ہے, جیسے کہ ایک پتلی جگہ سے چھوٹے سے سوراخ سے ہوا نکلے, تو پھر کیسی اس میں ہوا جو ہوتی ہے نا ٹنل سے نکلے کچھ, تو یہ کر کے ساؤنڈ ہوتی ہے.
تو ہم نے اس کو ٹنل کی طرح بنا دیا, سرنگ کی طرح بنا دیا. تو اتنا زبان کو نہیں اٹھانا ہے کہ سرنگ بن جائے. ایاک نعبد, ٹھیک ہے. تو اور یا بھی دو ٹائپ کی ہوتی ہے, دوسری ہم پڑھ لیں گے. یعنی کہ جب یا کے اوپر حرکت ہوتی ہے تو پھر تھوڑی اوپر ہوتی ہے اور ایک لمحے کے لیے ٹچ ہوتی ہے روف اپنے تالو پہ, جب یا پہ زیر زبر پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جیسے ایاک نعبد میں بھی ہے نا, دو یا ہیں, ای اینڈ یا, ٹھیک ہے نا. فرسٹ ای جو ہے نا یہ مد اصلی ہے, یا مد. تو ای یا جو یا زبر یا میں زبان تھوڑی پر چلی جائے گی. ایاک نعبد, ایاک نعبد. تو یہ دو ہے نا, 2 types of یاز ہیں. اسی طرح 2 types of واو ہیں, ٹھیک ہے نا, ایک حرکت والا اور ایک ساکن والا, ٹھیک. تو یہ ساکن والا ہے. اور ایون دیکھیں ہم انڈیا پاکستان میں سمجھتے ہیں کہ الف پہ کچھ حرکت نہیں ہے. یہ جو ہم نے الف پڑھی نا, یہ الف مدیہ والی, اور واقعی ہمارے قرآن میں نہیں ہوتی, بٹ ایکچولی اس کے اندر ہوتی جو ہم بولتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. آپ کو میں نے ایک دفعہ شروع میں وہ اپنے کورس اس میں ویڈیو بھی بھیجی کہ اصل میں الف کے اوپر ایک حرکت ہوتی ہے. یعنی ہم سکون سے رک جاتے ہیں نا یہاں پہ, جیسے کہ با, اس پہ ہم رک گئے, تو اس کے اوپر حرکت ہوتی ہے ساکن, بٹ وہ ہم لکھتے نہیں ہیں. اچھا, یہ میٹنگ 10 منٹس میں کلوز ہوگی کیونکہ اس کا جو پیکج تھا, یہ پیکج تھا مطلب پیڈ پیکج تھا, مگر اس کا پیکج ختم ہو گیا ہے. تو یہ 10 منٹ میں کلوز ہوگی, آپ نے فوراً دوبارہ انٹر ہونا ہے, ٹھیک ہے. سب نے دوبارہ انٹر ہونا ہے, میں آپ کو پہلے بتا دوں, کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہو گیا مگر مجھے کوئی نوٹس نہیں آیا تھا. تو 10 منٹس میں یہ بند ہوگا, آپ نے دوبارہ انٹر ہونا ہے گروپ میں, ٹھیک ہے جی, یاد رکھیں. اچھا, اب ہم دیکھتے ہیں الف واو یا پڑھ لیا. اسی طرح ہم نے اب خیر اس 10 منٹس میں ہم ریویژن ہی کر لیں گے, پھر 10 منٹس میں مطلب جب دوبارہ ہم انٹر ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں گے, ہم نیو لیسن پڑھ لیں گے. انشاءاللہ میں دوبارہ دوسرا پیکج لے لوں گی, تو انشاءاللہ پھر ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی. تو اس لیے مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ پیکج ختم ہو گیا. اچھا, اب یہ دیکھیں الف واو بدیہ, واو بدیہ اور یا بدیہ ہم نے کر لیا ہے. آپ کو اس میں کسی کو پرابلم تو نہیں تھی نا, سب کو سمجھ آئی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ, ٹھیک ہے. تو اس میں صرف بات یہی تھی کہ یہ جو لیٹرز ہیں یہ وہ اور ایسے ہیں کہ جس میں جو کسی کو مدد دیتے ہیں کسی لفظ کو پڑھنے میں. اس کی ایگزامپل اب آپ اس کو دیکھیں, جیسے کہ آپ دیکھیں مزدور طبقہ, آپ دیکھیں آپ کو یوزلی روڈ پہ ملتے ہیں. آپ کو کوئی چاہیے, مزدور چاہیے اپنے گھر کے کام کے لیے, مزدور کہاں ہوتے ہیں, ان کی کوئی دکان نہیں ہوتی, وہ روڈ پہ ملتے ہیں. اور پھر وہ مدد کرتے ہیں لوگوں کی تاکہ ان کو پیسے ملے, ظاہری بات ہے. تو لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, پھر وہ اس کی ہیلپ کرتے ہیں. تو مزدور ان کی ہیلپ کرتے ہیں گھر بنانے میں, تو ان کو پیسے ملتے ہیں. اسی طرح سمجھے الف واو یا جو ہے مزدور ہیں, جو کہ کبھی با کے پاس چلے جاتے ہیں, کبھی تا کے پاس, کبھی سا کے پاس, جس کو چاہیے ہوتے ہیں. با کو چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے میری الفاظ بڑھ جائے, تو الف آ جاتا ہے, الف مزدور آ جاتا ہے. اسی طرح واو, تو ان کے کوئی ایڈریسز نہیں ہوتے. میں آپ کو بتایا تھا نا, یہ حلق کا جو سارا حصہ اس میں انکلوڈ ہے. آپ کو کبھی کہیں آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یہاں مل جائے گا, جبکہ آپ کو دکان ڈھونڈے نا, کوئی بھی بکس ڈپارٹمنٹل سٹور, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے روڈ پہ ہے. ان کے ایڈریسز ہوتے ہیں, پراپر ایڈریسز ہوتے ہیں. آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ ادھر جائیں, آپ کو دکان مل جائے گی. مگر آپ کو یہ اس کا جو الف واو یا مدیہ, آپ سمجھیں اس کی کوئی دکان نہیں ہے. یہ پورے حلق سے لے کے منہ تک کہیں بھی یہ مل جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. اور آپ اسپیسیفائڈ نہیں کر سکتے کہ ان کا ایڈریس کیا ہے. اس کے مقابلے میں جو اب جتنے یہ اب خیشوم کو بھی بلکہ نکال دیں, خیشوم میں بھی دیکھیں غنہ آپ کہیں معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں سے نکل رہا ہے. ناک ہے, مگر ناک میں بھی پورا حصہ کہیں سے بھی آ سکتی ہے آواز. تو یہ غنہ بھی سمجھے کہ ایک مزدور ہے, ایک اور مزدور ہے جو کہیں اور رہتا ہے, یہ کہیں اور پائے جاتے ہیں.
یہ یہ غنہ ناک سے ہوتا ہے اور یہ کہیں سے بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ اسٹارٹ میں ہے کہ جی یہ مخرج مقدر اور محقق مجھے صحیح سمجھ نہیں آیا. یہ میں سمجھا دوں گی انشاءاللہ، وہی میں اسی پہ آ رہی تھی، ٹھیک ہے، اسی پہ میں آ رہی ہوں. یہ آج یہ ٹاپک بھی کرنا ہے، یہ پچھلی دفعہ کر رہ گیا تھا تو یہی میں کر رہی ہوں ابھی. اچھا ابھی میں دیکھ رہی ہوں ہمارے پاس 6 منٹس ہیں، 6 منٹس کے بعد یہ کلوز ہوگا، ٹھیک ہے. ابھی آپ اپنے گھر میں بھی ٹائم نوٹ کر لیں، 6 منٹس کے بعد یعنی کہ میرے 9:30 ہوں گے، آپ کے 6:30 پہ ایک دم یہ بند ہو جائے گا، تو آپ دوبارہ سب کے سب انٹر ہو جانا انشاءاللہ. مجھے بلکہ ریکارڈنگ بھی اس سے پہلے بند کرنی پڑے گی. اچھا میں یہ مقدر اور محقق کا مطلب یہ ہے. مقدر کا مطلب ہے یعنی جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے، ہم اندازہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اندازہ ہے. جیسے میں آپ کا مزدور کے لیے بھی ہمیں اندازہ کرتے ہیں کہ وہ وہاں بیٹھا ہوگا یا اس جگہ بیٹھا ہوگا، فلانی دکان کے سامنے بیٹھا ہوگا. تو مقدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، اندازے سے ہم بتاتے ہیں. تو جوف میں الف واو اور یا یہ سارے لیٹر ایسے ہم اندازے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں پر ہیں. میں بھی حلق کے شروع میں ہو، میں بھی منہ کے اینڈ میں ہو، میں بھی منہ کے مڈل میں کہیں آواز ہو، ہم فائنڈ آؤٹ نہیں کر سکتے. خیشوم کا بھی میں نے آپ کو بتایا غنہ، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ناک کے شروع سے آواز آ رہی ہے، ناک کے اینڈ میں سے آ رہی ہے. تو مقدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ، اسٹیمیٹ. اور محقق کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کا ایڈریس کہاں ہے، ٹھیک ہے. سمجھے ایڈریس کی بیس پہ بات ہو رہی ہے. حلق کا سمجھے ایک دکان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کہاں ہے. زبان ایک دکان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ کدھر ہے. اور ہونٹ ایک دکان ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کدھر ہے. آپ کو میں سپوز کروں آپ کا حلق کدھر، آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نا. میں آپ سے کہوں آپ کی زبان کدھر ہے، آپ بتا سکتے ہیں. آپ کو میں کہوں آپ کے ہونٹ کدھر ہے، آپ بتا سکتے ہیں. اور اب میں آپ سے کہوں آپ کا تا کیسے ادا ہوتا ہے، آپ پھر خود ہی پہلے بول کے بتا سکتی ہیں کہ یہ میری زبان کی نوک جو ہے نا اوپر ٹچ ہو رہی ہے. یعنی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ پوائنٹس. جب ہم بتا سک رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں محقق، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے اس کا ایڈریس، اس کا کوئی خاص ایڈریس ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے، آپ مزدور کا طبقہ ڈھونڈ لیں جو کہ گھومتے پھرتے ہیں، یا آپ دیکھیں پلیٹ فارم پہ جو ہوتے ہیں ٹرین کے، کیا ہوتا ہے مزدور آپ کو کہیں سے ڈھونڈنے پڑتے ہیں کبھی سامان اٹھوانے کے لیے، مگر آپ کو وہیں پہ اسٹالز ہوتے ہیں جن کے ایڈریسز ہوتے ہیں، وہاں سے آپ کچھ اٹھا کے لے آتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ان شاء اللہ نا. مخرج کا مطلب ہے نکلنے کی جگہ. تو وہ الفاظ جن کے نکلنے کی جگہ ہمیں معلوم ہے، ایڈریس معلوم ہے، وہ محقق ہیں. اور الفاظ یا ایریا اور جن کی معلوم نہیں ہے وہ ہے مقدر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگا انشاءاللہ، ایزی ہے. تو مقدر میں خیشوم اور جوف ہے، اور اس میں دوسرے میں حلق اور یہ ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب میرے خیال سے اتنا ہو گیا الحمدللہ. اب اس کو میں یہاں سے